مطلب نہیں، مجھے تم سے مطلب ہے، اپنے آپ سے مطلب ہے، اپنے بھائیوں سے مطلب ہے۔ تم بتاؤ تم نے کبھی دین کو ڈالنے والا دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تمہارے اندر اتنے لوگ ہیں، کم سے کم 100 لوگ ایسے ہیں جو دین کو ڈھاتے ہیں، 100 لوگ ایسے ہیں جو دین کو ڈھانے والے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا، تمہارے گھروں میں دین کو ڈھانے والے میں دکھائی دیتا ہوں۔ کس سے پوچھے؟ لبیر سرکار محبہ سے مت پوچھو، خطیب راجستھان سے مت پوچھو، حضرت علامہ مولانا جو مجاہد الاسلام ان سے مت پوچھو، کسی عالم سے مت پوچھو۔ اس لیے میری بات، تمہاری بات، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی سے پوچھو، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کون ہے جو دین کو ڈھاتا ہے؟ کون ہے جو دین کو ڈھانے والا ہے؟ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھی، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب کہیں اور مت جاؤ، اپنے گھر میں دیکھو، عشاء کی نماز تم نے پڑھی نہیں پڑھی، دین کو ڈھایا۔ ظہر کی پڑھی نہیں پڑھی، دین کو ڈھایا۔ عصر کی پڑھی نہیں پڑھی، دین کو ڈھایا۔ مغرب کی پڑھی نہیں پڑھی، دین کو ڈھایا۔ فجر میں تم نے دین کو ڈھایا، ظہر میں ڈھایا، عصر میں ڈھایا، مغرب میں ڈھایا، عشاء میں ڈھایا۔ کوئی مولانا یا کوئی مفتی نہیں، یہ نبی فرماتے ہیں جس نے نماز کو ڈر دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب مجھے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے ہاتھ نہیں اڑاؤ، ورنہ پول کھل جائے۔ کود لینا بڑا آسان، کود لینا بڑا آسان، اور حضرت معاف کرنا۔ کئی جگہ ایسے ہوا لوگ اس سے رکھتے ہیں کہ اچھے مقام میں علماء آئیں گے، شاعر لوگ آئیں گے، یہ سب لوگ آئیں گے، اچھے لوگ آئیں گے، میرے گھر میں برکت، ہم ہی لوگ نماز نہیں پڑھیں۔ اعتراض ہوتا ہے، سوچنے کی بات ہے، کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بولو نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی فرماتے ہیں جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا۔ تمہاری دونوں بیٹی نماز پڑھ رہی، دونوں بیٹے نماز پڑھ رہے، مفتی صاحب آئیں گے نماز پڑھوا دے، پیر صاحب آئیں گے نماز پڑھوا دے، اور اللہ معاف فرمائے بعض تو پیر بھی ایسا ہے کہ مریدوں سے زیادہ اس پیر کی بتائی ہے۔ پاؤں پھیلا دیا، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں فیض لے رہی ہے، فیض لے رہی ہے۔ شریعت سے ہٹ ہے، اس پیر کی بھی پسلی توڑ دی جائے گی اور مریدوں کی۔ لیکن سوچو، ذرا توجہ رکھو میری طرف، اور اتنے لوگوں میں اب ایک بات اٹھاؤں گا، ایک بات اٹھاؤں گا، توجہ رکھنا۔ اتنے لوگوں میں، میری بہنوں میں کوئی شخص ایسا ہے کتنا برا ہوگا، کتنا نیچ ہوگا، کتنا خراب ہوگا، اور جس کے سگے بھائی کا انتقال ہو جائے، سگا بھائی دنیا سے چلا جائے، اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے، اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو ہو سکتا ہے کیا؟ تم میں کوئی ہے ایسا؟ تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ میں بتاتا ہوں، تم میں کم سے کم 50 لوگ ایسے ہیں۔ کتنے لوگ بولو؟ 50 کم سے کم۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں؟ ارے دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ تمہاری مسکراہٹ آ جائے۔ کس سے پوچھو؟ میں بتاؤں تم میں کون کون ہے؟ بتاؤں یا نہیں بولو؟ نام لے کے بتاؤں ایسے؟ ڈر گئے؟ مجھے تو نام یاد ہی نہیں ہے، پہلی مرتبہ آیا ہوا، وہ بھی 3:30 بجے ٹائم دیا،
بیٹھے بیٹھے میں بھی سیل گیا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن سنو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ میری بہن اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے گی؟ نہیں۔ ابھی اور کیا ہے؟ یہ باتیں تمہیں مدرسوں سے ملیں گی، یہ باتیں تمہیں ان لوگوں سے ملیں گی، یہ مدرسے کے مدرسین جو جمعوں میں تقریر کرتے ہیں ان سے ملیں گے۔ لیکن سنو، کس سے پوچھو گے کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ مجھ سے مت پوچھو، حضرت سے مت پوچھو، حضرت سے مت پوچھو، ان سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ کس سے پوچھو گے بولو؟ کیا قرآن غلط ہو سکتا؟ انشاءاللہ ساری باتیں یا حدیث میں لاؤں گا یا قرآن میں۔ قرآن غلط ہو سکتا کیا بولو؟ قرآن پڑھتے ہو تمہیں کہاں فرصت؟ تمہیں تو موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ قرآن کہاں پڑھتے ہو؟ قرآن یہ حافظ قرآن 17 ہوئے، ان کے سینے میں قرآن، ان کو استادوں کی محنت دیکھو اور کیا ملے گا انہیں؟ زیادہ دے دیا جوڑی کپڑے، زیادہ دے دیا 500 1000 2000 روپے لفافے، بس ان کی اتنی محنت تھی۔ لیکن سنو، کون ہے وہ بیٹا، وہ میرا چاچا، بہت دیر سے میرا باپ، میرا باپ، میں بہت دیر سے میں سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے کہا وہ بھی بچوں کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے نہیں، میں کب چلا گیا مدرسہ کیسے بنتا، یہ کیسے پڑھاتا، ان کی محنت کی وجہ سے صبح تک 8 بجے تک میں رہنا پڑتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ لیکن سنو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت سنو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اس کا ترجمہ چاہے کنز ایمان میں دیکھنا، ان سے پوچھو، ان کے آبا و اجداد یا اعلیٰ حضرت کو بتایا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، وہ خاندان کا ہے، وہ مسلک کا ہے، یہاں پر نام لے وہ جو ہوئے ہیں، ان کے خاندان کی محنتیں ہیں، آبا و اجداد کی محنتیں ہیں۔ لیکن سنو، اللہ فرماتا ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، میری بہنیں بھی سن لیں، آسان طریقے سے تم میں دیکھنا۔ اور آج یہ جلسہ نہیں، مدرسہ بن گیا ہے 3:30 بجے کے بعد، کیونکہ ان بچوں کو دستار ہے، تمہارا کلاس ہے، تمہارا سبق ہے، میں پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یاد رکھو، قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی ہے، کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، علماء سے کہوں گا مفہوماً ترجمہ کروں گا تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اے لوگوں، تم نے نام سنا ہوگا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، بیچ پیچھے برائی کرنے والا۔ آج کتنے لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پیچھے برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ادھر سے ادھر لگا دیتے ہیں۔ غیبت کرنے والی عورتیں، غیبت کرنے والے مرد، سن لو، بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہو، ہم نے غیبت کر دی، ارے بچ گئے، ہم نے ان کی برائی کر دی، ارے بڑے خوش ہوئے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں۔ سبحان اللہ۔ عہد کرو، آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا، ہاتھ اٹھا کے توبہ، آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا، سب اٹھاؤ، کوئی غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، پیچھے برائی کرے گا۔ دوسری بات سن، آج سبق ہے، آج پہلے وغیرہ کچھ نہیں، سبق ہے، سبق، یہ بات یاد رکھنا، یاد رکھو گے۔ اب ایک اور سنو، میری بہنیں بیٹھی، نہ بتاتے ہوئے بھی حضرت بتاؤں گا، نہ چاہتے ہوئے بھی دل چاہ رہا ہے، سننا چاہ رہے بولو۔ وہ شخص کتنا ذلیل ہوگا،
کتنا برا ہوگا. اور میری بہنیں مجھے معاف کرنا، جملہ ایسا ہے کیونکہ مجھے بتانا پڑے گا. کون جو سگا بیٹا اپنی ماں پر بری نظر ڈالے، اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. بس اب میں غلط حرکت بولوں گا سمجھ لیں. اب زنا کا لفظ زیادہ نہیں بولیں، تم سمجھ لے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ ذلیل انسان کوئی ہو سکتا وہ سگا بیٹا جس ماں نے اپنا دودھ پلایا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے اسے پالا پوشا بڑا کیا، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، اس سے زیادہ نیچ کوئی ہو سکتا؟ تمہاری بستی میں آ جائے، اس بستی کا کیا نام ہے؟ ملنگوا، وارڈ نمبر 3. اب مجھے یہ نمبر کون سا محلہ؟ جیلانی تنگا مولانا نظری لکھا کر منہ ملی تمہارے یہاں پہ کوئی ایسا آ جن جائے تقریر کر مولانا نظری لکھا نہ ملی جو اپنی ماں کے ساتھ ہلکا ہلکا اوپر نکال جائے. تم اس سے دوستی کرو گے، اس سے ہاں نہ بولو، اس سے رشتہ داری کرو گے، اسے دسترخوان پر کھانا کھلاؤ گے، اس کے ساتھ بیٹھو گے، اس کے ساتھ اٹھو گے. اور تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو. بولو ڈر کیوں رہو؟ بولو توبہ کریں گے. تمہارے ہاں دارالعلوم جیلانیہ کے جلسے سے 22 بچوں کی دستار کے موقع پر یہ پیغام جانا چاہیے تاکہ پھیل جائے. کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے؟ تو ہم میں سے مسلمانوں میں سے 5% لوگ ہو گئے ہیں. کتنے لوگ بولو؟ 5%. تم میں سے اگر کوئی ہو تو توبہ کر لینا، نہیں ہو اپنے رشتہ داروں کو بتا دینا، اپنے ملنے جلنے والوں کو بتا دینا. یہ پیغام عام کرنا. کون ہے وہ؟ اگر اجازت ہو تو کھولوں، سننا چاہ رہے ہو؟ لیکن میں کسی مولانا کی بات نہیں بتاؤں گا، کسی پیر کی نہیں بتاؤں گا. نبی سے پوچھو، آقا سے پوچھو. اس لیے پورے حضرتوں کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میرے آقا محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. آقا آپ بتائیں کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے؟ کون ہے وہ؟ آقا ذرا بتا دے. جب اتنا کہا تو میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں، سن لو ذرا، نبی فرماتے ہیں، تم نے نام سنا ہوگا، توجہ رکھو، تم نے نام سنا ہوگا سود اور پیاس کا. بولو نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سود اور پیاس کا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیاس کھاتے ہیں، پیاس پہ روپیہ پیسہ دیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سٹا لگاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں. کتنے لوگ تاش کے ذریعے جوا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ کسینوں میں جا کر کے جوا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ لوڈو سے جوا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ موبائل پہ جوا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ کرکٹ پہ جوا کھیلتے ہیں. ارے جوا حرام ہے، حرام ہے، حرام کا لقمہ کھانے والوں ذرا سنو. وہ کیسا مسلمان ہے؟ تیری بیٹی ہے، تیرا بیٹا ہے، تو اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ کیوں ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اب ذرا سنو کون ہے؟ تم نے نام سنا ہوگا سود اور پیاس کا. سود لینے والوں، سود دینے والوں، پیاس لینے والوں، پیاس دینے والوں
اللہ اکبر بتا آج کے بعد کوئی سود اور پیاز کا کاروبار کرے گا بولو، سود اور پیاز کا کوئی لقمہ کھائے گا بولو، اپنے کیسے لگے گا؟ اپنے گھر میں ارے ایک ہی اپنے گھر میں کوئی بھی سود اور پیاز کا لقمہ لے کر کے آئے گا بولو، مر جانا پیارو۔ بیٹا یہ کتاب اٹھا بابو، یہ کتاب اٹھا، اس سیٹ سے رکھ دیا، پاؤں بھی آ رہے ہیں۔ معلوم ہے اتنے مصروف نبی رہے سرکار محبت اور حضرت، یہ سب بیٹھے ہو معلوم ہے تمہاری وجہ سے نہیں، یہ مدرسے کی وجہ سے۔ جو اساتذہ مجھے جو صدر مدرس ہے حضرت علامہ مولانا مجاہد الاسلام کا نام تو معلوم ہے، باقی سارے مدرس حفظ سے لے کر کے درجہ فضیلت تک پڑھانے والے سب دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ باغیچہ لگایا، باغیچہ یہ گارڈن ہے، گارڈن یہ ایسا خوشبودار گارڈن ہے نا، تمہیں معلوم ہے تو مجھے نوٹ دے دو گے مگر ان کا معلوم ہے ایک حافظ قرآن اور جو قرآن پہ عمل بھی کرے اس کا معاملہ کیا ہے؟ ایسے 10 لوگوں کو جن کے جہنم واجب ہو چکا تھا، ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جا گیا ایک حافظ قرآن۔ تمہیں کیا پتا ہے بھی کتنی محنت ہے، کتنی محنت ہے مجھے صاحب، کتنی محنت ہے ان لوگوں کی۔ اب توجہ رکھو میری طرف، کوئی بھی سود یا پیاس یا جوا حرام کا لقمہ لے کر کے آئے گا، مر جانا، چٹنی سے کھا لینا، نمک سے کھا لینا، مگر ہمارے بچوں کو حرام کا لقمہ مت۔ یہ موضوع ایسے ہے ایک ایک بات پہ گھنٹوں گھنٹوں بول سکتا ہوں، مگر ایک اٹھا کے درو 2 باتیں ہو گئی بلکہ 3 باتیں، اب اور سنو چوتھی بات۔ سننا چاہ رہے ہو؟ اللہ تیار ہو جاؤ، ایک دم اعلان ہے اس بات کو تیار ہو جاؤ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں اس کو کوٹ کیا کیا کہ جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑائی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اور شرمگاہ سڑائی ہوگی اور اس میں پیپ پڑ گئی ہوگی۔ انہیں پیشاب لگ رہا ہوگا، ان کا پیشاب نہیں اترے گا، پیٹ پھول جائیں گے، اور برابر میں کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کے ناخن انگلیوں کے برابر بڑے ہوں گے، اور آدھے تانبے کے کر دیے جائیں گے، جہنم کی آگ سے گرم ہوں گے، آدھے چہرے سے گردن تک، آدھے سینے تک چھیل رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہیں ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش، ہمیں کچھ پلایا جائے۔ ان کی زبان نکل رہی ہوگی، ہمیں پلایا جائے، تڑپ رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے۔ جہنم میں وہ چیخ رہے ہوں گے ہمیں کچھ پلایا جائے، بہت زیادہ چیخ رہے ہوں گے۔ میرے نبی بیان کرتے کرتے رو جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ لوگ کون ہوں گے؟ کون سے نبی کے امتی ہوں گے؟ ان کے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ میرے نبی اور رونے لگے۔ جب اتنا سنا تو نبی اور رونے لگے۔ کہا آگے کیا ہوا؟ اب نبی فرما رہے ہیں جنہیں پیشاب لگ رہا تھا ان کا پیشاب اترے گا تو پیشاب کے ساتھ ان کی پیپ نکلے گی، شرمگاہ سے وہ سڑی ہوئی پیپ میں کچرا نکلے گا۔ اس کی تفسیر یوں آتی ہے وہ پیپ اتنی بدبودار ہوگی، اتنی بدبودار ہوگی، اگر سوئی اس پیپ میں بھگو کر کے ایسے کر کے دنیا کو دکھا دی جائے، دنیا پہ رکھ دی جائے تو اس کے سڑنے سے، اس کی بدبو
بدبو سے پوری دنیا مر جائے گی، بدبو اتنی پھیلے گی مر جائے گی، وہ پیپ ان کے شرمگاہ سے نکلے گی، جہنم کی آگ میں لپیٹے مارتی ہوئی ایک بڑھے میں جا کر کے رک جائے گی۔ میرے نبی کی ہچکی بند گئی، روتے روتے بتا رہے، کہا پھر کیا ہوا سنو، نبی فرماتے ہیں اب وہ لوگ جو کہہ رہے تھے ہمیں کچھ پلایا جائے، آئے 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 آتش، آئے آئے آتش، جو پیاس پیاس کے بارے چیخ رہے تھے، ان کی زبان نکل رہی تھی، زبان نکل رہی تھی، تڑپ رہے تھے، گلے چھیل رہے تھے، سینے چھیل رہے تھے، یہ کسی مولانا کا بیان نہیں ہے، نبی فرماتے ہیں اب جب وہ چیخ رہے تھے تو ان لوگوں کو وہی جہنمیوں کی پیپ جانتے ہو، کچرو گندا میل، وہی پیپ ان کو پلایا جائے گا، اور جب پلایا جائے گا ان کی آنکھیں کٹ کٹ کے گرنے لگے گی، آنکھیں نکلنے لگے گی، پورے پیٹ میں سرائے پھیل جائے گی، جہنم کی آگ کی طرح ان کے پیٹ ہو جائے گے، آنکھیں کٹنے لگے گی، صحابہ بھی رو پڑے۔ نبی نے پوچھا کہا آقا ذرا، صحابہ نے پوچھا کہا یہ بتائے یہ کون گناہگار ہوں گے، ان کا جرم کیا ہوگا، ان کا خط ان کی خطا کیا ہوگی؟ مدرسہ جیلانیہ کے جلسہ مفسر اعظم گول پرم سے یہ پیغام پورے نیپال میں نشر کر دو۔ نبی فرماتے ہیں جنہیں پیپ پلائی جائے گی وہ میرے امتی ہوں گے، اور ان کا گناہ یہ ہوگا کہ وہ شرابی ہوں گے، نشے والے ہوں گے، شراب پینے والے ہوں گے، وہ شراب پینے والوں، نشہ کرنے والوں، اس میں کرنے والوں، سگریٹ میں رکھتے چرس کھانے والوں، کوریکس پینے والوں، نشے کے انجیکشن کیپسول کھانے والوں، یہ 15 سال کے بچے، ہماری قوم کے بچے جو نشے کی طرف جا رہے ہیں، نشے کے عادی ہو گئے، بیئر کے نام پہ شراب پی رہے، نشہ کرنے والوں، یہ کوئی مولانا نہیں، نبی فرماتے ہیں انہیں پلائی جائے گی جس سے ان کی آنکھیں کٹ کٹ کے آتے۔ پیے گا کوئی شراب، پیے گا کوئی شراب، توبہ کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ نیپال میں معلوم ہے پی لیتے ہو تم لوگ، لیکن مسلمان نہ پیتے، شراب حرام ہے۔ بولو یا اللہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آج کے بعد شراب ایک ایک کر کے اٹھا رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ سبق مل جائے۔ ابھی یہ جلسہ نہیں مدرسہ بن چکا ہے، آج سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ لوگوں کے؟ امتحان لے لوں، سننا چاہ رہے ہو، جوش میں ہو اور ہوش میں بھی ہو، سننا چاہ رہے ہو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہو؟ بعض محدثین، بعض علماء کرام بعض فقہا یہ لکھتے ہیں اس طرف ہے، اعلیٰ حضرت اس طرف ہے کیا؟ جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ ایک درہم سے زیادہ اگر پیشاب لگ جائے اس کا دھلنا ضروری ہے، تو ایسے ہی کہیں شراب لگ جائے اس کا دھلنا بھی ضروری ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور سنو یہاں پہ توجہ رکھو، تم لوگ حضرت علی کا نام لیتے ہو نا، حضرت ایک مزار شریف کے گئے، آنکھوں میں آنسو آ، ایک مسلح بیٹھا ہوا تھا مجابر، کئی گھنٹیاں پہنا ہوا، اور وہ رگڑ کے اس نے پتہ نہیں کیا چیز وہی
خامر تھی کچھ نشے والی اور اس میں چلم پہ رکھی اور خوب دیر تک پیتا رہا اور اتنا دھواں چھوڑا اس نے اور دھواں چھوڑ کے بولا حق علی حق علی حق علی استغفر اللہ بولو استغفر اللہ حضرت علی کا نام لے رہا تم حضرت علی سے پیار کرتے بولو محبت کرتے ہو تو سنو دوسرا سپارہ دوسرا سپارہ سورہ بقرہ آیت پڑھ رہا ہوں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ اس آیت کے شان نزول میں حضرت علی کا چھوٹا سا واقعہ لکھا گھر جا کر کے دیکھنا کل معلوم ہمارے انڈین ٹائم حضرت علی کا واقعہ کیا لکھا 4:11 اگر کہیں تالاب ہو ہم انڈین تھے کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں پانی ہو اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں نشے والی چیز کے چند قطرے ڈال دیے جائیں حضرت علی فرماتے ہیں اب وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے اس زمین پہ گھاس اگ آئے جم آئے حضرت علی فرماتے ہیں ہم ایکڑے دیکھے لی انڈیا سے میری بکریاں چر لے سید مقیب الرحمان کے دیکھے لی انڈیا سے اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں لے گے آپ کہتے ہیں آدمی سے خالی شہر کے دکھا لیے دودھ بھی نہیں پیے گا ہمارے گھر سے آپ حسینی ہے جو ہمار بہنوں یہ جانے نہیں رہی تھی ملنگ میں ہمار بہن کے گھر کیسا حسینی جو شراب پی کر کے ڈھول بجاتا ہے اسے حسین سے محبت نہیں نفرت ہے اگر نانا کی شریعت سے ہٹ کے محبت کرے گا تو وہ محبت نہیں عداوت نفرت بغاوت ہے حسین پاک سے یزید کا یہ مطالبہ تھا ہاتھ دے دے بیعت کر لے امن کر لیتے تو بچے بچ جاتے صحابہ بچ جاتے جنگات بچ جاتے سربار بچ جاتا حسین نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کیوں کہ کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا نہیں کلمہ کو تھا یزید کلمہ پڑھتا تھا مگر شرابی تھا مگر نشیڑیا تھا شریعت کو پاپوں سے روکتا تھا حلال کو حرام حرام کو حلال عام کر دیا تھا شریعت کے خلاف قدم اٹھاتا تھا حسین نے سوچا حسین نے تمہیں یہ سبق دیا میں اپنے بچے دے سکتا ہوں مگر حسین اس کے ہاتھ میں شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا اپنی جان دے سکتا ہوں شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا جب کربلا میں بچے دینے پر راضی کربلا اٹھانے پر راضی اپنی جان دینے پر راضی مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پر راضی نہیں ہوئے تو 1413 کچھ سال کے بعد شراب پی کر کے ڈھول بجانے والے سے حسین کیسے راضی ہوتے ہیں ہرگز راضی نہیں اگر کرنا علماء سے مل کر جیسے یہ پتہ ہے حسین سے محبت کیسی کرنی ہے ویسی کرنی اور سن ایک بات ایک حدیث اور یاد آنے لگے اگر اجازت ہو تو بتاؤں یہ 5-6 جو باتیں ہوئی آپ لوگ سکتے تو نہیں ہیں یاد رکھتے چلے جا رہے اب کبھی کوئی شراب سامنے آئے تو یہ جو مفسر اعظم اس کو یاد کر لینا کبھی کوئی جوا کھیلے تو اس کو یاد کر لینا کبھی کوئی غیبت کرے تو اس کو یاد کر لینا سمجھ رہے ہیں میری بات مفسر اعظم یاد نام دیکھو جب تک زمین پہ حیات تب بھی فیض اور آج ان کا نام ہے تب بھی فیض اور اللہ والے زمین کے نیچے یعنی دنیا سے ظاہری طور پر چلے جاتے تو ان کا تصرف اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیا سنو یہ یاد رکھنا توجہ رکھنا اتنے لوگوں میں ایک اور چھوٹی سی بات سننا چاہ رہا ختم کر دوں کیا سننا چاہ رہے ہو تو سنو کیونکہ جلسہ نہیں مدرسہ ہو گیا یہ
کچھ نوجوان کربٹیں بدل رہے ہیں لیکن بدلنے دو آج میں نے بہت سے کربٹیں بدل لی. اتنے لوگوں میں اگر کوئی شخص ایسا ہو جس پہ 10 مرتبہ ایک دن میں اللہ کی لعنت پڑ جائے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. کوئی بہن ایسی ہو جس پہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے تو کیا وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اور اگر 20 مرتبہ پڑ جائے تو کامیاب ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تم میں سے بھی کم 50 لوگ ایسے ہیں جن پہ 10 مرتبہ روزانہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. کچھ نمازی بھی ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. کچھ مولانا بھی ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. کچھ حاجی بھی ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اجازت ہو تو بتاؤ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا یا تو قرآن یا حدیث. قرآن سے پوچھو اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب مجھے بتاؤ صبح سے لے کر کے شام تک کتنی مرتبہ جھوٹ بول لیتے ہو؟ ہر شخص کم سے کم 10 مرتبہ جھوٹ بول لیتا ہے. اپنے دوستوں سے جھوٹ بولتا ہے, ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے. اور مولانا کو تو اس نے جو ہے نا موبائل میں اس نے مقرروں کو بھی پاس رکھا, شاعروں کو بھی پاس رکھا. کہاں پہنچے حضرت ہے کہیں تو کہیں بتا رہا. شاعر صاحب کہاں پہنچے ہے کہیں تو کہیں بتا رہا. یہ بھی جھوٹ ہے. تم سے پوچھا کہاں ہو ہے دکان پہ تو بتا رہا مکان پہ. چاہے جھوٹ کوئی بھی بولے جھوٹ ہے. اللہ کی لعنت ہے. عورت بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. تو چل سے جیلانیہ سے یہ لے کر کے جاؤ, مفسر اعظم گورنر سے یہ لے کر کے جاؤ. اگر جھوٹ اگر اللہ کی لعنت سے بچنا ہے تو زبان کی خبر لے لیے. جھوٹ نہیں بولنا ہے, سچ بولنا ہے. یہ چپ رہنا ہے. آج کے بعد انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے. بولو انشاءاللہ نہیں بولیں گے. انشاءاللہ نہیں بولے. اتنے لوگ میری بہن بھی تھوڑی سی سن لیں. حدیث پڑھ رہا ہوں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنة العاقل بوالديه والديوث ورجلة النساء. نبی فرماتے ہیں, ترجمہ سنو, آقا فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے. اور یہ بھی سنو, اگر نبی کسی کو جنت سے روک دیں تو کوئی پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے. اگر نبی روک دیں تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتے. اگر نبی روک دیں تو کوئی جلسہ جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع کر دے تو نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی, روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے, حج جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع کر دے تو کوئی عبادت جنت میں نہیں لے جا سکتی. اگر نبی منع کر دے تو کوئی ریاضت جنت میں نہیں لے جا سکتی. اگر نبی منع کر دے تو کوئی پڑھائی کا نام جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے. کون کون ہے ذرا سن لو, سن لو. یہ دیوار اپنے یہاں سے گرا کر کے لے کے جاؤ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم مفسر اعظم کانفرنس میں گئے تھے, ہمیں کچھ سننے ملا تھا. بھلے تمہیں مزہ نہ آ رہا ہو, بھلے تمہارے جو مزاج ہو اس کے مطابق نہ مل رہا ہو, مگر تمہاری پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان علماء سے پوچھو, ان سے پوچھو انہوں نے کتنی محنت سے 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 سال, اور اگر بچہ تھوڑا سا خون ہے تو 4 سال تک مسلسل اس کے پیچھے رہے تب یہ حافظ قرآن بنا. انہوں نے اعدادیہ پڑھائی, اولا پڑھائی, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ پڑھانے کے بعد اب ان کو دستار مولویت کی دی گئی ہوگی. لیکن سنو ان کی محنتیں کتنی ہے. میرے تو 1 گھنٹے کی ہے. آج تمہیں کلیجہ نکال کے جا کر نکال کے جاؤں گا انشاءاللہ. پھر کبھی موقع ملا تو تقریر جو اپنے لہجے میں کرتا ہوں تمہیں سناؤں گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی. لیکن یہ میرا درد سن لو, یہ درد سن لو. تو جنت میں نہیں جا سکتا. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ. نمبر 1 سن لو کون ہے. نمبر 1 تم سمجھ رہے ہوگے شراب پینے والا, تم سمجھ رہے ہوگے جوا کھیلنے والا, تم سمجھ رہے ہوگے سٹا کھیلنے والا. ارے جسے تم معمولی بات سمجھتے
اس کے بارے میں نبی نے فرمایا نمبر ایک جو جنت میں نہیں جا سکتا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اور میں کہتا ہوں جب ماں باپ ناراض، نبی ناراض، خدا ناراض، تو وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے پڑھ لے، خانہ کعبہ میں حج کر لے، میں تو یہ کہتا ہوں خانہ کعبہ میں سجدے کرتے کرتے اگر مر جائے اللہ اور رسول اور ماں باپ ناراض ہے تو اس کا ایک بھی سجدہ قبول نہیں، اس کی دنیا بھی بیکار، اس کی آخرت بھی بیکار۔ نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کی وہ دنیا میں رہے ماں باپ کا نافرمان ہو کر کے تو وہ جنت میں نہیں۔ یہ نبی فرماتے ہیں۔ ہم جب اپنے علاقے میں جاتے ہیں لوگ ہمارے ہاتھ چومتے کہ سید صاحب آ گئے، لوگ پیر صاحب کے ہاتھ چومتے اور چومنا چاہیے، لیکن میں بتا رہا ہوں مجھ جیسے مولانا، مجھ جیسے تو چھوٹا سا ہی مجھ سے بھی اور اچھے ہزاروں مولانا، ہزاروں پیر، ہزاروں مفتی، 3000 ہو گئے، اور تمہاری ماں تمہارے باپ ماں باپ اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو، تم ان کو تکلیف دیتے ہو، تم ان کو ناراض کرتے ہو، ان کا کہنا نہ مانتے ہو۔ یہ 3000 مولانا مفتی پیر سب مل کر کے صبح سے لے کر کے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، جب تک تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تمہارے ہاتھ میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں، ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں۔ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ میں بھی چاہتا ہوں، اسی وجہ سے تو ہم لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، اللہ والوں کے آستانوں پر جاتے ہیں، لیکن سنو مزارات پہ جانا چاہیے۔ اگر یہ بھی سن لو احناف کے نزدیک مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ احناف کے نزدیک عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں۔ سن لیو یہ اعلان ہے یہاں سے مفسر اعظم کانفرنس سے، اور جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہہ کر کے جاؤں گا، اس لیے میں مدرسے سے آیا ہوں۔ توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، احناف کے نزدیک علماء بیٹھے، احناف کے نزدیک عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط اگر ہوتا ہو تو جانا جائز نہیں، جانا جائز نہیں، لیکن مردوں کا جانا جائز ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ لیکن سنو تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں سب کی سب قبول ہو جاتی ہوتی ہے، کچھ نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن بخاری شریف کی حدیث سے میں یہ بتاؤں گا اگر کوئی مومن کوئی مسلمان اگر اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنے یہاں پہ اگر اس کی دعا کو اپنے یہاں پر محفوظ کر لیتا ہے، اگر اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو اس کی جزا، اس کی نعمت، اس کا بدل جو وہ مانگتا ہے اگر بہتر ہوتا ہے تو اسی وقت دیتا ہے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کا ثواب اسے حشر کے میدان میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ یہ بخاری کہتی ہے۔ لیکن مجھ سے سنو پیارے، کون سی بارگاہ، ساری بارگاہ چھاٹو، لیکن ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی، 100% دعا قبول ہے۔ وہ کون سی بارگاہ ہے؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤ، اس کا ایڈریس سن لو، اس کا پتہ سن لو، سمجھ رہے ہوگے؟ حضرت نینی تال سے آئے ہیں، حضرت اتراکھنڈ سے آئے ہیں، حضرت رامپور سے آئے ہیں، حضرت اتراکھنڈ جسپور نینی تال میں پڑھتے، وہاں سے رامپور سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، وہی کہیں ہوگی، لیکن نیپال ہی میں تمہیں بتا کر کے جاؤں گا وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100% دعا قبول ہو جائے۔ اس کا ایڈریس سننا چاہتے ہو، اس کا پتہ سننا چاہتے ہو، نوٹ کرنے والوں کر لینا، لکھنے والوں کر لینا، بلکہ موبائل کا زمانہ ہے، یہ چینل والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100% دعا قبول ہوتی ہے؟ لکھ لو، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں، تمہارے پاپا، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو، جب تمہارے ماں باپ راضی ہوں گے، تمہارے ماں باپ کی خدمت کر کے جب تم سے راضی ہوں گے،
یہ میں نہیں کہتا، یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا قیامت آئے گی تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا، وہ نبی فرماتے ہیں دعا والدین ان اولادہما دعا نبی کی ان امتی، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، جشن دستار بندی، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کسی بھی موضوع کو پھیلانے ایک ایک بات اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں اس لیے تاکہ زیادہ باتوں تک پہنچا۔ بولو سننا چاہتے ہو؟ سننا چاہتے ہو؟ یہیں تک نہیں لیکن سنو۔ نبی نے فرمایا کہ لوگ نہیں جا سکتے، نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، اس کو یہیں روک دو، گھنٹوں کا موضوع ہے۔ دوسرا نمبر 2 والتیوس، تیوس جنت میں، یہ ماں باپ سن لو، میری بہنیں سن لیں، وہ سنیں جن کی لڑکیاں میلے ٹھیلے میں گھوم رہی ہیں، وہ سنیں جن کی لڑکیاں آوارہ گھومتی ہیں، وہ سنیں جن کی لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں، وہ سنیں جن کی لڑکیاں دوسروں کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بارڈر ہوٹل اور کہاں چاؤمین موموز اور کیا کیا برگر وغیرہ کھانے جاتی ہیں، وہ سنیں جن کی لڑکیوں کے بوائے فرینڈ ہے اور وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے جاتی ہیں، اور وہ سنیں جن کی لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں، جن کی لڑکیاں موبائلوں پر چیٹنگ اور سیٹنگ کرتی ہیں۔ اگر ہمت ہے تو آپ سنیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیوس کون ہے؟ دیوس کہاں کا رہنے والا ہے؟ نیپال والوں سنو، دیوس وہ ماں باپ ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہیں، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے میلوں ٹیلوں میں گھوم رہی ہیں، جن کی بیٹیاں اپنے جسم کی نمائش کرا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں میں آیا تو میں نے دیکھا میلے میں جو لڑکیاں گھوم رہی ہیں، یہ کیا انگلینڈ سے آئی ہے، یہ کیا امریکہ سے آئی ہے، یہ کیا امسٹرڈم سے آئی ہے، یہ کیا یورپ سے آئی ہے، یہ تمہاری بہن بیٹیاں ہے، تمہاری ہے تو اسلامی رشتے کی میری بھی ہوئی، یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہے، بچ نہیں سکتے۔ مفسر اعظم دونوں طرف سے یہ لے کر کے جاؤ، اور وہ لپنگے لڑکے جو ناچتے ہیں، جو کودتے ہیں، جو کھیلنے والوں سنو، کتنے لڑکے لپنگے ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں کڑے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کڑے ہیں، جن کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، جن کے گلے میں چین ہے، جن کے ناک میں نتنیاں ہیں، گلے میں چین ہے، کانوں میں کنڈل ہے، اور یہاں پر کنگا لگائے پڑا۔ کئی لڑکوں کو دیکھا وہ چمکنے والا لیٹنگ والا کنگا لگائے پڑا ہے۔ ارے تو کیا بنے گا؟ دیکھنے میں چھکا لگتا ہے، کیا بنے گا؟ دیکھنے میں ہجڑا لگتا ہے، ارے کیا بنے گا؟ ذرا سو، تو نبی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ تیرے یہاں ڈیجے بچہ ہے، ڈیجے پہ ناچنے والوں، ڈیجے پہ کولے مٹکانے والوں، گانوں پہ ناچنے والوں، موبائل لگا کر کے گانے سننے والوں، مفسر اعظم دونوں سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ۔ کسی مولانا کی بات نہیں، نبی فرماتے ہیں جس کی بیٹیاں، جس کے بیٹے آوارہ ہو جائے اور وہ ماں باپ کچھ نہ کہے، وہ ماں باپ دیوس ہے، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں۔ اب لاؤ کون سا پیر لے کے جائے؟ توجہ ہے نا؟
سننا چاہ رہے ہو؟ تمہیں بری لگ رہی ہے کیونکہ جو لڑکی اپنی ہی جو ڈھل نہیں ہے. ارے بھائی تمہاری تو اسلامی رشتے کی میری بھی بہنیں ہیں. میں کسی کی بہن بیٹی کو بے عزت کرنا نہیں چاہتا. خدا مجھے گل مت سمجھنا, مجھے گول ڈاؤن کر سمجھنا کہ جو چیرا لگا رہا تکلیف تو ہوگی میں نکال رہا. سمجھ رہے؟ نبی فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں لہجے میں بہت دولت, اور مجھے نزلیں ہمارے ادھر بہت ٹھنڈ ہے, بہت ٹھنڈ. نزلیں نے اتنا پکڑ رکھا, اتنا پکڑ رکھا جیسے تم نے چادروں کو گھٹنوں کو پکڑا رکھا. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار یہ وہی والے ہیں کہ نہیں ہیں, یہ بھی سوچ رہے ہوں گے. کچھ لوگ یوٹیوب پہ سنانا مجھے, کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار یہاں تو لگ نہیں رہے ہو میں وہی ہوں. مگر کیا کروں 3:30 بجے, اور یہ حضرت ان علماء کی محنت ہے نا دیکھ کر کے حضرت طبیعت توجہ ہے نا میری طرف. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے. ہم لوگ پھر مزے پہ آنے لگتے ہیں, بس تھوڑی دیر ایسے بول رہے ہیں. 3 لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 بدیوس, اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اتنے لوگ بیٹھے ہو, ایک بات بتاؤ, تم اتنے سیدھے ہو, اتنے بھولے ہو, بتاؤ کتنے کو. اچھا ویسے سیدھے نہیں ہو, ویسے جس کا لے لیا اس کا دیا ہی نہیں. ویسے سیدھے نہیں ہو, موقع ملا تو ڈیجوں پہ ناچ لیتے ہو گے. اور جوان ناچوں پہ نعرے بھی لگا رہے ہیں, ڈیجوں پہ بھی پھولے ضرور پٹکا رہے ہیں. کچھ تو ہوں گے ایسے. نبی فرماتے بدیوس, اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اتنے لوگ جوان بیٹیوں کو جو تم نے موبائل دے رکھا, مجھے اتنا بتاؤ اس موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کے ٹرک چل رہے ہیں, بسیں چل رہی ہیں, ہوائی جہاز چل نہیں. جب موبائل ہے تبھی تو کہیں سے SMS آ رہا, تبھی تو کہیں سے فون آ رہا. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں حضرت جو غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی, وہ بات مائک میں بولنے کی نہیں. اور کتنے لڑکے ایسے ہیں جو دوسروں کی لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں. اسلام ہر اجازت نہیں دیتا. جیسے تمہاری بہن بیٹی کی عزت ویسے اس کی بہن بیٹی کی عزت برابر. نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 بدیوس, اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. نمبر 3 ورجولۃ النساء, اور وہ لڑکے جو لڑکیوں جیسی وضاقت بناتے, اور وہ لڑکیاں جو لڑکوں جیسی وضاقت بناتے, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. کتنی باتیں ہوئی یاد ہے تمہیں؟ غیبت, اگر غیبت کوئی کرے یہ جلسہ یاد ہے. چغلی کرے یہ جلسہ یاد ہے. شراب یہ جلسہ یاد ہے. ناچ گانا یہ جلسہ یاد ہے. لڑکیاں سن لیں جو کپڑے بال وغیرہ نکال کے دکھا کے گھومے یہ جلسہ یاد ہے. میں نے کوئی بھی ایک بات ادھر آدھر کی نہیں کہی حضرت, زیادہ تر حدیثوں پر لے کر کے آیا. کس پہ لے کر کے آیا ہوں؟ حدیثوں پر لے کر کے آیا ہوں. اور ماشاءاللہ یہ بچے تم دیکھ رہے ہیں, وہاں سے لے کر کے یہاں تک ان کی اتنی محنتیں, اساتذہ اکرام کی اتنی محنتیں وہاں سے لے کر کے یہاں تک. یہ پورا ایک باغیچہ ہے. میں ان کو اور مدرسے کے جو اراکین ہیں, جو ارکان ہیں, جو کمیٹی والے ہیں, جو مدرسے کی
دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں اور جو مدرسے میں تعاون کرنے والے ہیں، ان سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تم لوگ کامیاب ہو، کامیاب ہو، کامیاب ہو، اور مدرسے کے اساتذہ نے تمہیں کامیاب کر دیا۔ ایک بچہ بتاؤ حضرت، بچے کا نام بتاؤ مجھے، ایک بچے کا، بیٹا تم پڑھو۔ ہاں یہ مائک لے لیں، اس بچے سے ذرا 2-4 آیت سننا چاہتا ہوں، سنو گے آپ لوگ؟ بچہ کا کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ حافظ علاء الدین، 30واں سپارہ پڑھو۔ اس بچے کو سنو، دیکھو میں بول لیا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا صدق الله العظيم۔ 30واں سپارہ پڑھا بچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ محنت کے احسان، تم ذرا اپنے بچوں کو یاد کر مدرسے کا پورا خیال پورا میں صبح چلا جاؤں، شاعر لوگ چلے جائیں، مقرر لوگ چلے جائیں، یہ مدرسہ تمہارا یہی رہے۔ آپ کہاں کے رہنے والے بیٹا؟ کہاں کے رہنے والے؟ ہاں یہ پاس کے۔ آپ کہاں کے بیٹا؟ یہ نیپال کا بچہ۔ آپ کہاں کے بیٹا؟ نیپال، وہ بھی نیپال کے۔ آپ بس یہ بتا دو اسٹیٹ بتا دو، نیپال کیا؟ اچھا وہ بھی نیپال، وہ بھی نیپال، یہ بھی نیپال، وہ بھی نیپال، وہ بھی نیپال۔ یہ آپ کا بچہ بیٹا نیپال، آپ کا بیٹا نیپال، آپ نیپال، آپ نیپال، آپ نیپال۔ دیکھیے یہ نیپال تمہارے نیپال جیسے ہم لوگ انڈیا سے آتے ہیں نا، اگر ایسے مدرسے چلتے یہاں کے انڈیا پہنچے اور جاتے نا، جاتے بھی ہیں۔ یہ راجستھان میں کہاں گئے؟ یہ دیکھیں، یہ راجستھان بیکانیر، علامہ رضوان احمد رحمانی خطیب راجستھان کے آتے ہیں، سربراہ اعلیٰ۔ ایک دن کو لیکن تمہیں پورا دھیان دے اس پر توجہ، تمہاری توجہ سے تمہارے دھیان سے نہیں چلے گا۔ اس سال 22 ہوئے ہیں، یہ 22 علاقوں کو ہرا بھرا کر دے گا۔ کتنے بچے پڑھتے ہیں حضرت آپ کے مدرسے میں؟ تقریباً 90 بچے کم و بیش، 90 کھانا مدرسے میں، کھانا مدرسے میں 90 بچے۔ ایک بارات ہوتی ہے، ایک بارات اگر کسی کے آتی ہے 1 سال سے انتظام کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا ہے، روزانہ 3 ٹائم صبح میں ناشتہ، 2 ٹائم کھانا۔ اندازہ لگا تمہیں معلوم ہے پڑھائی، حفظ کی پڑھائی اور موفیت کی پڑھائی معلوم ہے؟ صبح سے جب پڑھنا شروع کرے گا تو 12:30 بجے تک یا 1 بجے تک چھٹی ہوتی، سمجھے 12:40 تک تقریباً۔ یہ پڑھتے رہیں گے بچے، پڑھتے رہیں گے، سن لینا بات۔ اس کے بعد بچوں کو چھٹی ملے گی، وضو بنائیں گے، کھانا کھائیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد فوراً جن بچوں کو انشاء بنانی ہے مولیت والے وہ انشاء بنائیں گے، جنہیں تکرار کرنی ہے وہ تکرار کریں گے، اور
یہ حفظ والے بچوں کو پچھلا سنانا ہے، آموختہ سنانا ہے، جو پیچھے کا جو پارا ہوا ہے وہ سنانا ہے، پھر عصر تک پڑھیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد حاضری ہوتی ہے، یہ سب بچوں کو دیکھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، عصر سے مغرب تک کھیلتے ہیں، پھر عصر سے مغرب تک کھیلے، مغرب کے بعد فوراً آ جاتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، پھر کھانا کھا کے پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر بیچ میں عشاء کی نماز رات کے تقریباً 10:30 بجے تک، یہ ہوتی ہے 10:30 بجے تک پڑھائی دنوں میں، رات کو ہی بچے پڑھتے ہیں، پھر یہ سو جائیں۔ کچھ مولویت والے بچوں کی کتابوں کا مطالعہ رہ جاتا ہے، وہ بچے 12 بجے تک پڑھتے ہیں، کچھ بچوں کا حفظ کا یاد کرنا ہوتا وہ بھی، لیکن مدرسے کا رول 10 ساڑھے 10 تک، پھر اس کے بعد فجر کی اذان ہوتے ہی قاری صاحب اٹھا دیتے ہیں، ڈنڈے کے ذریعے اٹھا دیتے ہیں، فوراً بچے اٹھے، وضو بنایا، دانت وغیرہ مانجے، نماز پڑھی، پڑھنے بیٹھ گئے، پھر تقریباً 7 بجے تک 7:30 تک پڑھائی، آدھا گھنٹہ یا کون گھنٹہ ناشتہ کرنے کا، نہانے دھونے کا دیا جاتا ہے، نہا لو دھو لو ناشتہ کرو، پھر 8:30 بجے سے یا 8 بجے تک گھنٹیاں شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی روزانہ 24 گھنٹے یہی روٹین رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ عصر سے مغرب تک، اور عصر سے مغرب تک اگر یہ بچے کہیں کھیلنے لگے نا تو کسی بھائی کے پیٹ میں بھی درد ہونے لگتا ہے۔ 24 گھنٹے اگر بکرا بدلوا رہے اور کھولو تو زیادہ نہیں کودے گا، یا تمہیں تو یہ کھیلے نا اصل سے گیند سے کھیلنے ہیں، یا بھاگ کے کھیلنا ہے، یا کیسے بھی کھیلنا ہے، کوئی تفریح کرنا ہے، ٹہلنا ہے، عصر سے مغرب تک کا ٹائم ہے۔ اگر یہ کھیل لیے تو بعد شکایت لے کے حضرت کے بعد، حضرت آ جاؤ، تم نے اپنے گھر میں کبھی شکایت کری؟ 24 گھنٹے کھیلنا ہے، 24 گھنٹے عصر سے مغرب تک کھیلے، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ دین کا سپاہی کھیل لیا، تاکہ اس کا ذہن فری ہو جائے، سمجھے؟ نبی کا مہمان کھیل لیا، نبی کا مہمان، تاکہ ذہن فری ہو جائے، جب ذہن فری ہوگا تبھی تو آگے کو پڑھیں گے، اس میں بھی کبھی شکایت ہے۔ اور ہاں کہیں کہیں کیا ہوتا ہے حضرت، مدرسے کے بچے جا رہے ہیں، اپنی بات چیت کر نکل گئے، کوئی بیٹھ گئے 1-2 آدمی، اگر ان کو سلام نہیں کیا تو قاری صاحب مدرسے کی پڑھائی پھٹ، مدرسے میں کچھ نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ اچھا یہ تو بچے تھے 15-20 سال کے، تم تو 35-40 سال کے، تم سلام کر لیتے تو کیا مر جاتے؟ سلام تو تم بھی کر سکتے تھے، ان پہ تھوڑی بات چھوڑنے کو تو تھا، لیکن سنو میں بتاؤں طریقہ اصلاح کا طریقہ میں بتاؤں۔ جب بچے نکل کے جائے سلام نہ کرے نا تو ادھر سے پلٹ کے آئے، تم انہیں دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ، حافظ قرآن آ رہا السلام علیکم، پھر دوبارہ نکل کے جائے کھڑے السلام علیکم، تیسری مرتبہ نکل کے جائے کھڑے جائے السلام، چوتھی مرتبہ تمہیں موقع نہیں دے گا یہ بچہ، اور زندگی میں بھولے گا نہیں، جب بھی نکلے گا تو تمہیں سلام نہیں، کسی کو بھی سلام کرے گا، تمہیں بھی ثواب ملے گا کہ دین کے سپاہی میں میں نے بھی حصہ لے گا۔ یہ ہے طریقہ اصلاح کا، یہ تھوڑی ہے کہ قاری صاحب کو بھگا، امام صاحب کو ہٹا، یہ کرو وہ کرو، بچے ارے اثر سے مغرب کا لوگ کھیل رہے ہیں، ان کے پاؤں سیدھے ہوں گے، ان کا ذہن فری ہوگا، ان کے ہاتھ پاؤں چلیں گے، ان میں طاقت آئی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اور بچے ہیں کبھی کبھی جمعرات کو جمعے کو نہانے دھونے میں کھیل لیے، کپڑے درادر کو، بچے ہیں نا درادر پھینک ایک دوسرے پہ، تو شکایت دے کے چلتی ہے، شکایت نہیں، قاری صاحب کی ہیلپ کرو، مدرسے کی ہیلپ کرو، اگر کسی کو نا شریعت کے خلاف چلتا ہوا دیکھو چپکے سے جاؤ قاری صاحب کے پاس، گھر کی باتیں باہر نہیں پہنچاتے، سمجھ رہے میری بات؟ قاری صاحب کو جاؤ حضرت اپنے اعتبار سے بچے کو سمجھا لیو، کنٹرول کر لیو، میرے ایسے ایسے نظر میں آتا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ قرآن شریف کے کپڑے پر اگر دھول آ جائے اسے نالی میں پھینک دو گے، یہ قرآن شریف کا کپڑا ہے، جزدان ہے، پیٹی ہے، رحل ہے، اگر ان کے نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، نعرے رسالہ، نعرے دستار بندی، جشن دستار بندی، دارالعلوم جنالیہ، دارالعلوم جنالیہ، جنالیہ محلہ
اگر ان پہ کسی طریقے گرد و غبار آ جائے صاف کرو، پھر انہیں چومو، پھر انہیں چومو. یاد رکھو مدرسے کی مدد کرو گے، مدرسے والوں کی مدد کرو گے، کوئی دوسرا انگلی اٹھائے تم سامنے سے آ جاؤ. نہیں، ہم اپنے اسٹاف پہ آنچ آنے نہیں دیں گے، اپنے بچے پہ آنچ آنے نہیں دیں گے. اور تمہیں اللہ نے دیا ہے نا، تمہارے بچے جوان ہو گئے، اب پڑھنے کا دائرہ نہیں ہے، اپنے پیسے سے ان بچوں کو پڑھواؤ، ان بچوں کو پڑھواؤ. تم عالم نہیں ہو، پڑھا نہیں سکتے ہو، پیسے والے ہو، پیسے دے کر کے پڑھوا سکتے ہو، تمہیں بھی ثواب ملے. سمجھ رہے میری بات؟ ان باتوں عمل کرو. مدرسے پہ تمہاری پوری نظر رہنی چاہیے. قاری صاحب کا خیال رکھو، مدرسے والوں کا خیال رکھو، یہ خوش رہے. میں آیا ہوں، اس سے انہوں نے مولانا فرقان صاحب اتنی مرتبہ فون کر کے پوچھا، حضرت انہوں نے پوچھا حضرت کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، تکلیف تو نہیں؟ میں ان کا مہمان ہوں، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. اگر مجھے تکلیف ہوتی ہے ناراض ہو جاتے، اگر انہیں تکلیف ہوئی رسول اللہ ناراض ہو جائے. رسول اللہ کو راضی کرنے کا سبب تمہارے ہاں موجود ہے. انہیں خوش کرو، انہیں راضی کرو، ان کی مہمان نوازی کرو، رسول اللہ راضی ہو جائے. اور تم کے تم خوش قسمت ہو، دارالعلوم چیلانیہ نہیں، یہ نبی کا گھر ہے، مدرسہ نبی کا گھر. یہ تو ہم نے نام دیا مدرسہ نبی کا گھر. یار کتنے خوش قسمت ہو، کتنے خوش قسمت. صحیح بتا رہا ہوں حضرت، اتنی طبیعت خوش ہو رہی ہے، اتنی طبیعت. اور یہ پیر صاحب بیٹھے، یہ علماء بیٹھے، یہ خود جہاں جہاں مسجدوں میں یہ ہے، رات میں آتے ہیں جاتے ہیں جلسوں میں، جہاں جہاں یہ بھی اپنے انداز میں اچھا کام کر رہے ہیں. اماموں کا خیال رکھو، عالموں کا خیال رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری ان باتوں پر عمل کرو گے لوگوں. میری تقریر اٹھار رہی لہجے میں اب کبھی، مگر حضرت سے کہہ کے اتنا ضرور جاؤں گا، موقع ملے تو 11 ساڑھے 11 بجے اٹھا دیا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا